بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے، درود و سلام وجہ خلقت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سبتے سلام پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج 21 رمضان ہے اور آج شہادت امیر المومنین علیہ السلام کا یوم ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی کتاب اللہ کا نور علی، اس کتاب سے آپ کو کچھ اقتباسات پیش کروں، کچھ تلخ حقائق جو شہادت امیر المومنین علیہ السلام سے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، یہ سارے حوالے جات ہیں۔ یہ کتاب بروایت 14 ستارے، بروایت تذکرہ محمد آل محمد، بروایت ذکر العباس، بروایت تبریز جلد نمبر 4، بروایت کتاب المطالب، یہ ان کتابوں سے سارے حوالے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ سامعین کرام، دشمن اسلام، دشمن رسول خدا معاویہ ابن ابو سفیان نے خلافت عثمانیہ میں علی کی قتل کی اجازت مانگی تھی، جو اس وقت عثمان نے نہیں دی تھی۔ لہذا معاویہ نے جنگ صفین میں اپنی شکست اور تباہی سے ایک سازش سے بچ جانے کے بعد ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کو لالچ دے کر تیار کیا کہ حضرت علی کو قتل کر، جس کا اقرار اس نے اپنے ذاتی بیان میں بھی کیا۔ لہذا عبد الرحمن ملجم نے کوفے میں جا کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی، اسے زہر میں بجھایا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک حسین اور خوبصورت عورت پر نظر پڑی جس کا نام تھا کتامہ بنت نجیبہ۔ یہ معاویہ کی رشتہ دار تھی اور ابن ملجم نے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور بالآخر بات ٹھہری اس سے نکاح تک۔ اس عورت نے کہا کہ میرا بھی شوہر نہیں ہے، لہذا عقد کر لیا جائے، یعنی نکاح کر لیا جائے۔ مگر مہر کی بات ہوئی تو اس نے کہا 3000 اشرفی لوں گی اور علی ابن ابو طالب علیہ السلام کا سر لوں گی۔ یہ اس نے اپنا مہر تقرر کیا۔ تو انہوں نے اسلامی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کیا ہے، جس پر ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے اور خدا کی قسم تو وہ چیز مانگ رہی ہے جس کے لیے مجھے یہاں کوفے میں بھیجایا گیا ہے۔ بارہ کتامہ سے عہد و پیمان کے بعد ابن ملجم اپنی کوشش میں لگ گیا کہ کس طرح علی کو قتل کیا جائے۔ ابن ملجم کی مدد کے لیے شبیب ابن بحیر بھی ساتھ تھے، کوفے میں موجود تھے، اور اس سے مہر، ایسا مہر جو عرب عجم میں نہیں مانگا، یہ مانگا تھا کتامہ نے۔ تمام کتاب متفق اس بات میں اتفاق کرتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو ابن ملجم نے ضرب لگائی جو شہادت کی وجہ بنی، اس رات آپ سوئے نہیں، بلکہ وقفے سے آپ مصلی عبادت سے اٹھ کر صحن خانہ میں آئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ کر فرمایا، آقا سرکار نے سچ فرمایا تھا، میں شہید کیا جاؤں گا۔ لہذا جب آپ نماز فجر کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن خانہ میں بدبختوں نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگیں۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا، مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر دولت قدح سرائے سے برآمد ہو کر داخلہ مسجد کوفہ ہوئے، گلدست ادا پر جا کر اذان کہنے لگے، اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدے اول میں گئے تو نامراد لعنتی ابن ملجم نے سر اقدس پہ زہر آلود تلوار کا وار کیا۔ ابن ملجم کی تلوار بھی اسی جگہ لگی تھی جس جگہ خندق میں عمر ابن عبد کی تلوار لگ چکی تھی۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے آواز آئی، القتل امیر المومنین، آگاہ ہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کائنات کا واحد شخص، کائنات کا واحد امام، کائنات کا واحد عبد جس نے اپنی شہادت پر کہا کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا، لوگوں، مجھے یہود کے بیٹے ابن ملجم نے قتل کر ڈالا ہے۔ ضرب لگانے کے بعد ابن ملجم بھاگا، لوگوں نے تعقب کیا، حضرت کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد صحابہ رونے لگے اور گریہ ازاری شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے ایک سلیم موٹی چادر کمبل کی طرح کی ہوتی ہے میں ڈال کر گھر پہنچایا۔ آپ گھر پہنچ کر صبح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو گواہ رہنا، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، خدا رسول کی کوئی مخالفت نہیں کی، مجھ سے نہیں ہوئی۔ بروایت 14 ستارے صفحہ 174 میں کہ کوئی علاج کارگر نہ ہوا، آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ تاریخ امامت و سیاست جلد نمبر 114
54 میں ہے کہ آپ کو ایسی زہر بوجھی تلوار سے شہید کیا گیا تھا کہ سارے اہل مصر کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ زہر مصر کا تھا، مصر سے منگایا گیا تھا۔ سرکار پر غشی نمودار ہوئی اور حالت غیر ہونے لگی جب آپ نے غشی سے آنکھ کھولی اور ابن ملجم کو کھڑا دیکھا جو شرمندہ سے سر نیچے کر کے کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کہا، بتا میں تیرا کیا اچھا امام نہیں تھا؟ مولا اس وقت بھی اس کو بتا رہے تھے، بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ جو اپنا جہنم کا سامان کا بندوبست کر چکا ہو مولا، اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر طبیب کثیر بن عمر سغوانی نے، جو شایان ایران کا طبیب تھا، طبیب خاص رہ چکا تھا، اس نے آ کر مولا کو دیکھا۔ اس نے آہستہ سے مولا حسن سے عرض کی، مولا زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے، اب صحت محال ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت و وصیتیں فرمائی جس میں تقوی، پرہیزگاری، عبادت، لوگوں کو خیال کرنا اور یتیموں کی کفالت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ آپ نے آخری وقت میں اپنے سب بیٹوں کو بلا کر امام حسن و امام حسین کی اطاعت و امداد کا حکم دیا اور فرمایا یہ فرزند رسول ہے۔ آپ نے جن فرزندوں کو ہدایت دی ان کی تعداد 12 تھی۔ آپ نے تمام اولاد ازواج کو امام حسن کے سپرد کیا اور جناب سرکار مولا مرشد باب الوائد مولا غازی عباس کو حضرت امام حسین کے سپرد کر کے فرمایا، تمہارا غلام ہے، کربلا میں کام آئے گا۔ تمام کتاب اسلامی مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے امر خلافت امام حسن کے سپرد کی۔ اسی شب کو حضرت عیسیٰ اسفان پر اٹھائے گئے تھے، اسی شب کو حضرت موسیٰ نے رحلت فرمائی تھی، اسی شب میں جناب یوشع نے وفات پائی تھی، اور میں بھی حضرت امام حسین، امام حسن، عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا اور محمد حنیفہ نے پانی ڈالا نے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ امیر المومنین کی حسب وصیت آپ کو فرزند علی نے رات کو جنازہ اٹھایا۔ کتب 14 ستارے نجم الحسن قراروی صفحہ نمبر 175 میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ سرہانے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے اور ایک قبر مبارک حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے سے تیار کی ہوئی تھی، اور دفن کے لیے کوفے کو عربی جانب خیرہ کی طرف چل دیے۔ جب خیرہ کے قریب سرزمین نجف پہنچے تو جنازے میں زمین پر رکھ دیا۔ امام حسن نے 7 تکبیروں کے اور 5 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ با جماعت ادا کی۔ امام حسن نے نماز پڑھائی 5 تکبیروں کے ساتھ۔ یہ اور مصنفین نے بھی لکھا ہے، نماز جنازہ کے بعد سفید پہاڑوں کے درمیان ایک مقام سے مٹی ہٹائی گئی تو قبر معلّحت تیار ملی۔ مولا حسن، مولا حسین نے اور محمد حنیفیہ نے، عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو قبر میں اتارا، لاش مبارک جسم مبارک کو لحد میں اتارا اور لحد کو اینٹوں سے بند کر کے مٹی ڈال دی۔ قبر زمین برابر کر دی گئی۔ اس طرح آپ کو نجف کے ریگستان میں خاموشی کے ساتھ رات کی خاموشی تاریکی میں سپرد خاک کر دیا۔ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب آپ کی اولادیں اور اقربا واپس کوفے آئے۔ لہذا آپ کے گھر والوں نے اور چند اصحاب کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کا مدفن کہاں ہے۔ دراصل قبر مبارک کو مخفی رکھنے کا مقصد دشمن سے، اسلامی دشمنوں سے حفاظت تھی، جس کا مظاہرہ دشمنوں نے عہد میں شہداء کے اعضاء کو کاٹنے کی صورت میں کر چکے تھے۔ اس طرح آپ کی قبر مبارک جب اموی دور ختم ہوا اور سکون ہوا تو ابن ابو صفا کے دور میں امام جعفر صادق اسلام تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے کچھ اصحاب وغیرہ کو قبر مبارک کیا محل وقع سے مطلع فرمایا، جس کے بعد خواص شیعہ کی آمد رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ جو سلسلہ تھا یہ چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ یہ موجودہ روزے کی شکل میں آ گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین امام زین اللہ۔